अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अरशद। हमने एक सिलसिला जारी किया हुआ है, हम आपको मुख्तलिफ डेयरों की सैर करा रहे हैं। आज हम आपको एक ग्वालवंड में वाक़या लाल हवेली में एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड नौजवान के पास लेके जा रहे हैं जो कि बिज़नेसमैन भी हैं, ताजिर रहनुमा भी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेड यूनियन के भी काम कर रहे हैं और रियल एस्टेट के बिज़नेस में भी हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं सऊद रियाज से, आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सऊद आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, हम आपको मुख्तलिफ़ जगह पे लेके जाते हैं, हम आपको मुख्तलिफ़ डेरों पे लेके आज हम आपको लेके आए लाहौर की। एक तो लाल हवेली मशहूर है रावलपिंडी में और एक लाल हवेली लाहौर में ग्वालवंडी में वाक़ है। और यहाँ पर मैं ये बात बताता ज़रूर चलूँ कि ये जो लाल हवेली है इसके साथ जो ताल्लुक़ है, हमारे पुराने दोस्त हैं आगा फ़रक रहीम साहब जो कि ताजिर रहनुमा हैं और जो कि जिनका तराजा सेंटर से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। ये सऊद साहब उनके फ़र्जंदे अर्जुमंद हैं और इनका मल्टीपल बिज़नेस हैं। अपने बिज़नेस का तारुफ ये ख़ुद कराएंगे। जी बताइएगा कि आप कौन कौन से बिज़नेस कर रहे हैं? सर, हम फ़िश फार्म्स में, हम बिल्डिंग्स में और हम जो है कॉल सेंटर्स में, हमारे अब कॉल सेंटर्स हैं हमारे अपने जो। अच्छा, आपको ये बताएं कि आपको कौन सा बिज़नेस ज़्यादा अच्छा लगता है? आपको कॉल सेंटर से लगते हैं, फ़िश फार्मिंग अच्छी लगती है, या जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है? सर, रियल एस्टेट में ज़्यादा हम लोग जो है इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, तो आप ताजिर रहनुमा भी हैं, आगा फ़रक रहीम साहब का नाम आपसे जुड़ा हुआ है, वो आपके बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं और वो वालिद हैं आपके, उन्होंने आपको ये उनका पौधा लगाया हुआ आज ये चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या आपको ताजिरों की सियासत में मज़ा नहीं आया जो आप दूसरे बिजनेस में चले गए? सर, सियासत से थोड़ा सा ज़रा इतना वो रिलेट होना नहीं चाहते, लेकिन ताजिरों के हल तक के लिए हम लोग ज़रूर हर वक्त उनके लिए हाजिर होते हैं कि ताजिरों के कामों के लिए हम लोग ज़रूर होते हैं कि जी ताजिरों के जितना काम कर सकें हम, जितनी उनकी हेल्प कर सकें वो करें। अच्छा, मसाइल का हमें तो यही पता चला, मसाइल तो आप यहाँ पे भी बैठ के हल कर रहे हैं लोगों के। कोई भी मसला है, किसी का कोई छोटे छोटे इशूज़ हैं लोगों के, डोमेस्टिक इशूज़ हैं, वो भी आप यहाँ पे भी बैठ के लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। जी सर, कोई दोस्त वगैरह, कोई भाई कोई कुछ ऐसी बात कर देता है या कोई मामला उनका कोई छोटा मोटा होता है, तो हम जितने जो कर सकते हैं वो ज़रूर करते हैं सर। उसमें कोई क्लासिज्म तो नहीं कि वो अपने किसी जानने वाले के साथ ही नेकी करते हैं? नहीं, बिला तमीज़ नहीं सर, अच्छाई होती है। नहीं सर, बस करीब कोई बंदा है जी, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दे पा रहा जी सर, और उसने आपका दरवाज़ा नॉक कर दिया, जी सर, तो आप उसके साथ सर वो आप मदद करते हैं या वो आप सबसे पूछ सकते हैं कि वो हम बगैर किसी फंड के, बगैर किसी से कुछ किए, बगैर किसी डोनेशन, बगैर किसी फीस भी हम उनको कर देते हैं, जो हम कर सकते हैं हम उनको कर देते हैं। अच्छा, तो आपकी बात ज़बरदस्त इसलिए मुझे आपसे बात करने का ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि जो यंगस्टर हैं, यंगस्टर जब आगे आएंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आप जब बजाय इसके कि हम लोग जॉब में जाएँ, हम लोग बिजनेस में आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में रेवेन्यू बढ़ेगा। आपने जो कामयाबी के जो गुर सीखे वो आप हमारे नाज़रीन के ज़रिए बताना चाहेंगे यंगस्टर्स को कि जनाब कारोबार में आएँ, नौकरी को छोड़ें? सर, मैं तो कभी भी जो है वो सैलरी इज़ अ ड्रग
یہ تو ہم لوگ پہلے شروع دن سے ہی بس یہ ہمیں گھر سے بھی یہی سکھایا گیا، تو ہم تو شروع سے یہی چاہیں گے کہ جو ہے یہی چاہتے بھی ہیں، اور یہ بھی کہ ینگسٹر جو ہیں وہ سارے بزنس میں ہی ہیں، ٹھیک ہے. اور بزنس میں مجھے تو بزنس میں ہی زیادہ مزہ آتا ہے، اور باقی بھی ہم لوگ سیلری کو تو کبھی بھی مجھے پسند ہی نہیں آئی کبھی بھی، کہ سیلری پرسن جو ہے وہ تو صرف 9 to 5 تک ہی رہ جاتا ہے. اچھا، ویسے بھی اللہ کے نبی کا قول ہے کہ جو تجارت ہے اس میں زیادہ برکت ہے اور اس میں زیادہ رزق ہے. بالکل. جی سعود، آپ لال حویلی کے علاوہ کہیں اور بیٹھ کے بھی اپنے بزنس کے معاملات کو دیکھتے ہیں؟ سر میری جتنی بھی بلڈنگز ہیں، جو میرے پلازے ہیں، ان میں سب میں آفیسز ہیں، ان سب میں ہم ڈفرینٹ سر راجا سینٹر میں ہے ہمارے، وہ فردوس مارکیٹ میں ہے ہمارا، انارکلی میں ہے، ڈفرینٹ کافی ساری پلیسز ہیں، مطلب جو مون مارکیٹ ہے. یہ بتائیے، جب بندہ ثالثی کے کام میں جاتا ہے تو اس کو کچھ مشکلات بھی پیش آتی ہیں، آپ کو بھی کچھ مشکلات پیش آتی ہیں یا کوئی سیکورٹی کے پرابلمز آ جاتے ہیں؟ سر آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دوست بن جاتے ہیں، تو یہ تو آ جاتے ہیں. یہ تو پھر ان معاملات کو کیسے افہام و تفہیم سے طے کرتے ہیں، کس طریقے سے اس سے نکلتے ہیں؟ سر اس کو کوئی تقریباً کوئی اچھے ثالثی کے طور پہ ہم لوگ تیار ہونے کی مطلب کوشش کرتے ہیں کہ اچھے ثالث بن سکیں، جتنا اچھا میکسیمم ہم لوگ اس کے اندر کردار ادا کر سکتے ہیں، جو پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کریں. اچھا، جب آپ منصفی پہ بیٹھتے ہیں یا جب آپ پنچایتی سسٹم میں بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات ایسا اکثر دیکھنے میں آیا کہ جو فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ جرمانہ اپنے پلے سے ادا کرنا پڑ جاتا ہے، ایسا اکثر بھی ہوتا ہے؟ سر وہ تو اکثر اوقات ہوتا ہے. اچھا سر وہ جرمانے تو اکثر اوقات ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ واقعی بزنس مین بن جاتے تھے یا آپ کا آئیڈیل کیا تھا؟ جب چھوٹے تھے تو کیا آپ سوچتے تھے آئیڈیل بزنس مین ہے. آئیڈیل بزنس مین. آئیڈیل سے بزنس مین. بالکل. آغا صاحب آپ کے آئیڈیل تھے؟ جی بالکل سر. بالکل. ابھی بھی ہیں؟ بالکل سر. ان کی شخصیت تلسماتی اثرات ہیں آپ کے اوپر؟ بالکل سر، ضرور ہے، بڑوں کا ہوتا ہی ہے، سب کے اوپر. بالکل بلیسنگ سب کی ہوتی ہے. بالکل سر. اچھا، آپ ینگسٹرز کے نام کیا پیغام دیں گے کہ کیسے کامیاب بزنس مین بنے؟ جھوٹ بول کے، بےایمانی کر کے؟ آنیسٹی کے ساتھ، صرف ایک آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، بس اس کے علاوہ کوئی پالیسی نہیں ہے ہمارے میں. مطلب اگر آپ آنیسٹی سے جائیں گے تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں جھوٹ چھوڑ دیں جی، اور آنیسٹی پہ چلیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. جو ہمارا دین بھی ہمیں ہی سمجھا ہے. بالکل. دین اسلام نے بھی ہمیں اس بات کا بالکل یہی کہا ہے کہ آپ ایمانداری سے چلیں گے. اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا ہے بالکل کہ آپ جو چیز ہے وہی بتائیں، بس تو آپ کامیاب ہو جائیں. کامیاب ہو جائیں. بالکل. اچھا سو یہ بتائیں، ہر بندے کے پیچھے جیسے آپ کے ساتھ آغا صاحب کی دعائیں، آپ کی والدہ کی دعائیں بھی ہوں گی آپ کے ساتھ؟ سر صرف والدہ کی دعائیں ہیں، بڑوں کی دعائیں ہیں، بس یہی ہیں جن کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں. وہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس کامیابی. تابعداری اور بلیسنگ اور بڑوں کی دعائیں. بالکل سر، بالکل، کوئی اس کے اندر دوسری رائے نہیں ہے. اچھا، یہ جو پیٹرولیم پرائز بڑھ رہی ہے اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ سر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ایک مطلب یہاں پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان میں تو ابھی کم ہے، شاید باہر آل اوور دا ورلڈ ہی یہ تو کرائسس تو آل اوور دا ورلڈ ہی ہیں. مہنگائی پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے، تو یہاں پہ پاکستان کے ابھی اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں. آپ نے جو بتایا آپ کی آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یہ تو بہت اچھی پالیسی. کیا ہم سب اس پالیسی میں فٹ ہوتے ہیں؟ پاکستان میں کبھی بھی نہیں سر، بالکل بھی نہیں ہم ہوتے. تو پھر کیسے کامیاب ہوں گے بڑھتی؟ سر بہت ساری چیزیں چینج کرنی پڑیں گی اور وہ چینج ہوتے ہوئے بہت ٹائم لگے گا. صحیح. ابھی جیسے حکومت نے کہا ہے کہ ہم پولیس کے اوپر بہت زیادہ برڈنز ہے، تھانوں پہ بہت زیادہ برڈن ہے، تو ہم پنچایتی نظام کو رائج کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو فیصلے گلی محلوں اور پنچایتوں میں ہوتے ہیں وہ زیادہ مثبت ہوتے ہیں اور دیر پا ہوتے ہیں اور لوگ ان پہ قائم بھی رہتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس والے سے؟ سر میں تو بالکل اس چیز کے حق میں ہوں کہ یہ بالکل ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. حکومت کو یہ والا اقدام تو بالکل کرنا چاہیے. ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم لوگ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے بڑوں کے گھروں میں سارے یہ کام ہوتے ہی رہے ہیں اور چلتے رہے ہیں یہ سب. جی ناظرین، اس وقت ہم نے آپ کی ملاقات ایک کامیاب نوجوان سے کرائی اور یہاں پہ مجھے حکیم الامت حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان. دیکھتے رہیے ہر جگہ ہر وقت
نظام ٹی وی اور اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سے. رابعہ ویلفیئر ہسپتال، علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں. دل کا مرض ہو یا دماغ کا، ٹی بی لاحق ہو یا آنکھوں کا مرض، جلد کی بیماری ہو یا اندرونی مرض، جوڑوں کا درد ہو یا فالج کا مرض، یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے. یہاں ہے ماہر سرجنز اور جدید ترین آپریشن تھیٹر. فیملی پلاننگ اور گائنی کے لیے ایک محفوظ جگہ جہاں ماں اور بچہ دونوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے. یہاں ہر طرح کے لیب ٹیسٹ، ایکس رے، سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کوالیفائڈ سٹاف کی زیر نگرانی کیے جاتے ہیں. ہم انسانیت کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ڈاکٹرز ہر وقت خدمت خلق میں مصروف عمل ہیں. رابعہ ویلفیئر ہسپتال. مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں